جنید یہ قناعت تو واقعی ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تھوڑا عرصہ پیچھے نظر ڈالو تو بڑی قناعت پسندی تھی لوگوں میں, اور لوگ بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے, کوئی اتنی پاجنس نہیں تھی پڑی ہوئی, لسی کے ساتھ روٹی کھا کے بھی سو جاتے تھے, پیدل سفر کر کے بھی خوش ہوتے تھے. اب تو بالکل ہی سیاپا سا پڑ گیا ہوا ہم لوگ. بالکل 16 نے درست بات کی ہے تم نے کہ ہمارے جتنی بھی ہمیں اس وقت معاشرے میں اپنے ارد گرد اگر ہم نظر ڈالیں تو جو بے اطمینانی, ڈپریشن اور فرسٹریشن نظر آتا ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہی قناعت کا فقدان ہے. یعنی اب ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ ہم راضی نظر نہیں آتے. قناعت پسندی بالکل آہستہ آہستہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم ہر شخص سے, نظام سے, اپنے جو حالات ہیں اس سے شاکی نظر آتے ہیں. ہر وقت جو شکوہ, شکایت, گلہ ہمارے لبوں پہ رہتا ہے. اپنے آپ سے آڈا لگایا ہوا ہے. بالکل. کچھ عرصہ پہلے تک تم دیکھ لو ہماری باڈی لینگویج سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ پہلے جب ہم پوچھا کرتے تھے, کسی سے بھی ایک دوسرے سے بات ہوتی تھی, حال چال پوچھتے تھے, تو جو فوری رسپانس ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا اللہ کا بڑا شکر ہے. اب یہ جو رجحان ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اب کسی سے پوچھو کہ کیا حال چال ہے تو فوراً کسی نے کیا حال بتاؤں, بہت برا حال ہے, ایک عجیب قسم کا شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے. یہ جو رجحان ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب ہے جس سے ہمارے معاشرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قناعت جو ہے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے. یار یہ ہسپتالوں میں آئے روز جو ہنگامے ہوتے ہیں, یہ دیکھو تم, یہ بھی اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بندہ مر جائے, کسی کو کچھ ہو جائے, فوراً سے پہلے شیشے توڑنے شروع کر دیتے ہیں. کوئی یہ سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کی رضا ہے. اچھا, قناعت کا بنیادی فلسفہ کیا ہے ہمارے ہاں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کو شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے. اگر قناعت نہیں ہے تو شکر گزاری پیدا ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے ہدایت نصیب ہوئی اور اس کی زندگی کی گزر اوقات کے مطابق اسے روزی ملی اور قناعت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. قناعت کیا ہے؟ یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ میں نے حق سے زیادہ مجھے دیا ہے. اگر یہ انسان میں جذبہ پیدا ہو جائے تو قناعت پیدا ہو جاتی ہے, اور قناعت ہی شکر گزاری کے لیے دوسرا لفظ ہے. یار یہ جو تم کہہ رہے ہو جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر کیا جائے, باقی چیزوں کو تو چھوڑو نا. اپنے آپ کو دیکھو, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھ لو. یہ جو سب کچھ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ کوئی چھوٹی نعمتیں ہیں. بالکل. لیکن ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے. شکر ہم اس وقت ادا کرتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کو ان نعمتوں سے محروم دیکھتے ہیں. یہ اداکار افضال احمد صاحب, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری اور ان کا فٹ ورک, ان کا چلنے کا انداز مجھے کمال لگتا تھا. میں کہتا تھا یار یہ بندہ کوئی شاعری کر رہا ہے. ان بیچاروں پہ فالج کا حملہ ہو گیا. اب وہ اچھے بلے ہیں, ویل چیئر پہ ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں. باخدا تم یقین کرو کہ اب میں ان کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بولنے اور چلنے کی جو نعمت ہے یہ کتنی بڑی ہے. اسی دو نعمتوں کے لیے ہم سارا دن سجدے میں گرے رہے تو کم, تو بھی کم. وہی ناشکری والا رویہ. ٹھیک ہے, ہمارے آج کے معاشرے میں بہت زیادہ بے روزگاری, غربت اور افلاس جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے, لیکن تم اپنی زندگیوں پر غور کرو. ہم نے کئی تعیشات کو اپنی ضروریات کا درجہ دے دیا ہے, اور آہستہ آہستہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان تعیشات کے بغیر شاید ہمارا گزارا ہی ممکن نہیں ہے, ہم شاید زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے. اور اپنے بچوں کو بھی ہم قناعت پسندی بالکل اس کا سبق نہیں پڑھاتے, یہ درس نہیں دیتے, ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, اور اس کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم بچے کی ایک فرمائش پوری کرتے ہیں, وہ اگلے دن 2 اور فرمائشیں کر دیتا ہے. آپ اس بچے کو ایک موبائل لے کے دیتے ہیں, اگلے روز آ کر وہ مزید جو مہنگا موبائل ہے اس کی فرمائش کر دیتا ہے, اور ہم پھر وہ پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. یار اچھا بلا میں ویگن پہ سفر کیا کرتا تھا, اور تم یقین کرو کہ جب سٹاپ پہ کھڑا ہوتا تھا تو ویگن آتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مرسیڈیز آ گئی ہے. اور میں بڑا کھلا ڈلا اس میں سفر کیا کرتا تھا. یہ سوچنے کا انداز ہے. جب سے میں نے سکوٹر لیا نا, یہ 5-6 سال میں ایسا سکوٹر پہ پھرا ہوں, ایسی مجھے ہوا لگی ہے, مجھے وہی ویگن تنگ لگنی شروع ہو گئی, وہی مجھے بری بری سواری لگنی شروع ہو گئی. بس وہ عادت اور رویے کی بات ہے نا, جسے آپ اپنا لیں. اچھا, ہمارے معاشرے میں یہ جو برائی ہے قناعت پسندی سے دوری کی, یہ زیادہ تر آپ اگر غور کریں تو 70 کی دہائی میں آئی تھی, جب ہمارے ملک میں ایک ویو چل پڑی تھی مشرق وسطیٰ جانے کی, بیرون ملک جانے کی, اور وہاں سے پیسہ واپس آیا تھا اور ایک ندولتی کلچر نے جنم دیا تھا. ہر گھر میں یہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا تھا کہ جی ٹی وی, وی سی آر, گاڑی, اس طرح کی چیزیں, نیا گھر بن گیا, فریج.
اچھا وہ اب جب جن گھروں میں وہ چیزیں موجود تھیں وہاں تو چلیں خوشحالی کی ایک لہر آ گئی, ساتھ والے جو ہمسائے تھے ان میں ایک فرسٹریشن پیدا ہونے لگی. اسی فرسٹریشن نے پوری اس محلے میں ایک عجیب و غریب ایک احساس کو جنم دیا تھا. پھر باقی گھروں میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ نے کرپشن کو بھی جنم دیا اور بے اطمینانی کو بھی جنم دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یار سارا محلہ گوشت خریدتا تھا مگر کوئی آدھا کلو زیادہ سے زیادہ, کو پا خریدتا تھا, کوئی 1.5 پا خریدتا تھا. میں نے آدھ پا قیمہ لیتے ہوئے بھی دیکھا ہوا لوگوں کو. اب محلے سے 6 لوگ جاتے ہیں گوشت لینے, 6 کلو لے کے آتے, اور باقی سارا محلہ کسائی کے پھٹے پہ پڑی ہوئی سریوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے دور سے, اور لیلا پہ ہے. اچھا قناعت یا کنٹینٹمنٹ کے بارے میں سقراط نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ قناعت حقیقی دولت ہے جبکہ عیش مصنوعی غربت ہے. صحیح. اچھا شیکسپیئر نے بھی بڑی زبردست بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ میرا تاج میرے دل میں ہے, میرے سر پر نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اور نہ ہی یہ دکھائی دینے کے لیے ہے. میرے اس تاج کو قناعت یا کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں, اور ایک ایسا تاج ہے جو شاید ہی کبھی بادشاہوں کو بھی نصیب ہوا ہو. بیوٹیفل. اور واقعی کبھی ہم غور کریں تو یہی معاملہ سامنے آتا ہے کہ جس کا دل مطمئن ہے وہی بادشاہ ہے. اچھا لو میں بھی کہوں, میں کبھی کبھی اکیلا بیٹھے ایسے کیوں کرتا ہوں, تخلیہ. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.